کہ جس نے آس پاس کے ایسے بہت سے مسائل جن کا ذکر ابھی جناب کوکب زکی کر رہے تھے، ان مسائل کو، ان اندھیروں کو اس طرح سے اپنی بصیرت سے روشن کیا ہے کہ جب وہ شاعری ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے تو ہم بھی منور ہو جاتے ہیں۔ آئیے جناب سفیان قاضی جو کھنڈوا سے تشریف لائے ہیں، ان کا پرزور استقبال ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ پورا انوار العلوم کا یہ سبززار پرزور تالیوں سے سفیان قاضی کا استقبال کرے اور ان سے ان کی شاعری سنے۔ یقیناً آپ کو ان کی شاعری پسند آئے گی۔ جناب سفیان قاضی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں۔ جی شکریہ۔ جناب صدر سے اجازت چاہتا ہوں، اور ادبی درسگاہ میں مشاعرے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، یہ بڑی بات ہے۔ اور اردو کے حوالے سے خان صاحب نے بہت ساری باتیں کہیں۔ اس سے پہلے نواب شاہ عالم صاحب کے حوالے سے بطور خراج عقیدت ہمارے مہمانوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ جی تشریف رکھیں۔ کہ مستقل جو ہمارے مہمانان ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، ہم استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل سرینواس ریڈی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے تھے، ان کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تشریف رکھیں اپنی اپنی نشستوں پر، اور جی سفیان بھائی جی شروع کریں، بسم اللہ۔ بطور خراج عقیدت ایک مطلع حاضر کرتا ہوں کہ مرنے پر بھی وہ تابندہ رہتے ہیں، مرنے پر بھی وہ تابندہ رہتے ہیں، مرنے پر بھی وہ تابندہ رہتے ہیں، اچھے لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، جی شکریہ، جی شکریہ کہ مرنے پر بھی وہ تابندہ رہتے ہیں، اچھے لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اچھے لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور اردو کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں۔ خیر یہاں پہ تو بہت اچھا معاملہ ہے، لیکن آج جو تلخی آ رہی ہے گھروں میں، اور دوسری طرف اس میں ایک مطلع میں نے بنانے کی کوشش کی ہے، کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس قدر تلخی نہ گفتار میں آئی ہوتی، اس قدر تلخی نہ گفتار میں آئی ہوتی، اقبال بھائی کہ اس قدر تلخی نہ گفتار میں آئی ہوتی، آپ نے بچوں کو اردو جو پڑھائی ہوتی۔ ایک بار اچھا لگا تو حوصلہ بڑھا دیں مجھے وہاں تک۔ بہت عمدہ بھائی، واہ 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 واہ۔ اس قدر تلخی نہ گفتار میں آئی ہوتی، آپ نے بچوں کو اردو جو پڑھائی ہوتی۔ اور خیر آپ کے وہاں تو اردو کی بہت خدمت ہو رہی ہے اور بہت کام ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مہاراشٹر میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو، یو پی میں ہو، خیر کچھ شعر سن لیں کہ والد تو اردو کی روٹی کھاتے ہیں، والد تو اردو کی روٹی کھاتے ہیں، اردو کی روٹی کھاتے ہیں، بچے انگریزی اسکول میں جاتے ہیں۔ والد تو اردو کی روٹی کھاتے ہیں، بچے انگریزی اسکول میں جاتے ہیں، جن لوگوں نے قتل کیا ہے اردو کا، حیرت ہے اردو کا سوگ مناتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں بھائی، جن لوگوں نے قتل کیا ہے اردو کا، حیرت ہے اردو کا سوگ مناتے ہیں۔ اور ایک مطلب ایک شعر اور دیکھ لیں کہ عزت، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جی شکریہ نوازش کہ عزت شہرت رتبہ کاروبار دیا، عزت شہرت رتبہ کاروبار دیا، اردو نے پہچان دلائی پیار دیا۔ عزت شہرت رتبہ کاروبار دیا، اردو نے پہچان دلائی پیار دیا، جن لوگوں کو زندہ رکھا اردو نے، ان لوگوں نے اردو ہی کو مار دیا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، شکریہ، کیا درد ہے، جی شکریہ، جی شکریہ، کیا کہنے، کیا جی شکریہ کہ عزت شہرت رتبہ کاروبار دیا، اردو نے پہچان دلائی پیار دیا، زندہ رکھا جن لوگوں کو اردو نے، ان لوگوں نے اردو ہی کو مار دیا، ان لوگوں نے اردو ہی کو مار دیا۔
बर्छी भाले और त्रिशूलों के मालिक हैं, वो कांटों के हम फूलों के मालिक हैं। उर्दू के मुहाफिज आज वही बन बैठे हैं जो अंग्रेजी स्कूलों के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप सबकी मोहब्बतें। अब यहां से एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं, हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं, कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। मैं उर्दू के रसाइल की तरह कहने को जिंदा हूँ, मैं उर्दू के रसाइल की तरह कहने को जिंदा हूँ। मसाइल मुझको दीमक की तरह दिन रात खाते हैं। जी शुक्रिया। कि मैं उर्दू के रसाइल की तरह कहने को जिंदा हूँ, मसाइल मुझको दीमक की तरह दिन रात खाते हैं। और यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमा लें कि जी शुक्रिया, यहाँ से थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, मिजाज चेंज का, तो जो अपना मिजाज है उस शेर सुन लें कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। जी शुक्रिया। कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। क्या कहने। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। एक मतलब एक शेर और देखें कि ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, मंगल पे दुनिया बसाने की कोशिश की जा रही है, चांद पे दुनिया जिंदगी तलाश की जा रही है। शेर सुने कि ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, आसमां पर जमीन चाहते हैं। ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं। अब इस शेर पे सबकी तवज्जो चाहूंगा, अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए। कि ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, आसमां पर जमीन चाहते हैं। हद है उसकी लिखी कहानी में, अपनी मर्जी के सीन चाहते हैं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने भाई वाह। जी शुक्रिया। एक बार हौसला बढ़ा दे, मुझे लगे कि आप तक पहुंच गई बात। जी शुक्रिया। ख्वाब कैसा हसीन चाहते हैं, आसमां पर जमीन चाहते हैं। हद है उसकी लिखी कहानी में, अपनी मर्जी के सीन चाहते हैं। एक मतलब एक शेर और देखें कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। भाई वाह 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 वाह। जी शुक्रिया। कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेल गाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। कि जो रेल बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेल गाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। एक मतलब एक शेर और देखें कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, अहले ज़ौक़ हज़रात का मजमा, कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। अब इस शेर पे एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा, अगर बात आप में सच्चाई और आप तक पहुंच जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए। कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। जी शुक्रिया। कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। एक मतलब एक शेर और देखें कि अना अब जिस्म को खाने लगी है, अना अब जिस्म को खाने लगी है,
جلن حد سے گزر جانے لگی ہے. اب آپ سے توجہ چاہوں گا کہ انا اب جسم کو کھانے لگی ہے, جلن حد سے گزر جانے لگی ہے. بچا لے ہاتھ پھیلانے سے یا رب, ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے. کیا کہنے ہیں, بچا لے ہاتھ پھیلانے سے یا رب, ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے, ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے. دو چار شعر اور دیکھ لیں کہ ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے. ہمارے اقبال بھائی کی فرمائش تھی کہ ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے, آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم, اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کیا کہنے ہیں, جی شکریہ. کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے, اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم, کیا کہنے ہیں, اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی, میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے. پھر پڑھیے شیخ, پھر پڑھیے. جی حاضر کرتا ہوں. جی آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم, اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی, میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے. میت میں جی شکریہ کہ میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے. جب بھی غیرت کا خون ہوتا ہے, جب بھی غیرت کا خون ہوتا ہے, دل کا غارت سکون ہوتا ہے. جب بھی غیرت کا خون ہوتا ہے, دل کا غارت سکون ہوتا ہے. بوجھ ہوتا ہے اس پہ کنبے کا, جب بھی غیرت کا خون ہوتا ہے, دل کا غارت سکون ہوتا ہے. بوجھ ہوتا ہے اس پہ کنبے کا, باپ گھر کا ستون ہوتا ہے. جی شکریہ کہ بوجھ ہوتا ہے اس پہ کنبے کا, باپ گھر کا ستون ہوتا ہے. بیٹے تیری ہر ایک خواہش پر ایک ضرورت کا خون ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. جی شکریہ کہ بیٹے تیری ہر ایک خواہش پر ایک ضرورت کا خون ہوتا ہے. اس پہ کھلتا ہے راستہ اتنا جس میں جتنا جنون ہوتا ہے. جی شکریہ کہ اس پہ کھلتا ہے راستہ اتنا جس میں جتنا جنون ہوتا ہے. پہلے ہوتے تھے خون کے رشتے, اب تو رشتوں کا خون ہوتا ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. اردو زبان تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے. اس کا ثبوت ہم نے دیکھا. یہ حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس, جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے, لیکن وہ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور کافی محظوظ ہوئے. اسی طرح مجھے آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کی جو اسمبلی ہے, اس کے آنریبل اسپیکر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں, جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اردو ہر قوم کی زبان ہے. شکریہ. آپ تشریف رکھیں. اچھا